الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کتاب التوحید میں آج ہم جو باب شروع کرنے جا رہے ہیں، اس باب کا پچھلے باب سے بھی تعلق ہے۔ پچھلا باب ہم نے جو پڑھا تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ بنو آدم کا کفر اور ان کا دین چھوڑنا، اس کا اہم سبب کیا ہے؟ الغلو فی الصالحین، صالحین میں غلو کرنا۔ اور ہم نے غلو کے بارے میں بتایا تھا کہ غلو سے مراد کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا اور حد کو کراس کرنا۔ محبت کے لیے، عقیدت کے لیے جو ایک حد رکھی گئی ہے، اس حد سے آگے بڑھنا، اور کسی ایسے شخص سے ایسی عقیدت اور محبت رکھنا کہ جو جیسی اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور اس کی بنا پر پھر اس کی پوجا شروع کر دینا، اس کی عبادت شروع کر دینا، اس کے لیے نظر و نیاز پیش کرنا اور اس سے امیدیں رکھنا، اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اس پہ توکل بھروسہ کرنا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے کفر کیا اور اپنے دین کو چھوڑا۔ آج ہم جو باب شروع کر رہے ہیں وہ باب ہے، یہ باب بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم 2 باب پڑھ لیں، کیونکہ ہم نے پچھلے باب میں جو مسائل پڑھے تھے نا، ان میں سے پہلا مسئلہ یہی تھا کہ جو شخص اس باب کو سمجھ لے، یعنی جو پچھلا ہم نے پڑھا، اور جو 2 باب آگے آنے والے ہیں، جو شخص ان 3 ابواب کو سمجھ لے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج دین جو ہے اس میں کتنی زیادہ اجنبیت پائی جاتی ہے، دین آج کس قدر اجنبیت کا شکار ہو چکا ہے کہ آج توحید کی بات کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور شرک سے ڈرانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آج شرک کو شرک نہیں سمجھا جاتا، آج بدعت کو بدعت نہیں سمجھا جاتا، اور شرک کو عین توحید بلکہ عین دین سمجھا جاتا ہے، اور شرکی اعمال جو ہیں وہ بڑی جسارت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، زور شور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، جرأت کرتے ہوئے کیے جاتے ہیں، اور جو ان کے خلاف بات کرتا ہے تو اس پر فتوے جڑ کر کہ یہ فرقہ وارانہ گفتگو کرتا ہے، پھر اس کے خلاف ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ واللہ المستعان۔ آج جو باب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ما جاء فی التغلیظ فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح فکیف اذا عبده۔ یہ باب اس حوالے سے ہے کہ جو شخص کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرے، توجہ رکھیے گا، جو شخص نیک آدمی کی قبر کے پاس کس کی عبادت کرے؟ قبر والے کی نہیں، عبادت کرے اللہ رب العزت کی، لیکن کہاں؟ کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس، تو اس کے بارے میں بہت ہی سخت وعید آئی ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرنا یہ اگر بہت بڑا گناہ ہے، تو پھر اس قبر والے کی عبادت کرنا کتنا بڑا گناہ ہو۔ یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، کہ نیک آدمی کی قبر کے پاس جا کر اس کی قبر کے پاس سجدہ گاہ بنانا، یعنی اس کی قبر کے پاس مسجد بنانا، یا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنانا، یا اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا،
اگرچہ وہاں سجدگاہ بنانے والا بندہ سجدہ اللہ کے لیے کر رہا ہو، عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہو، اس قبر والے کی نہ کر رہا ہو، اس پر بھی بہت سخت وعید آئی ہے، جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کتنی سخت وعید ہے۔ اگر اس پر سخت وعید ہے تو پھر جو اس قبر کی عبادت، قبر والے کی عبادت کرے گا، اس پر کتنی زیادہ سخت وعید ہوگی، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے اس باب میں پڑھتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو احادیث ذکر کی۔ پھر صحیح عن عائشہ، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا ایک کنیسہ کا، کنیسہ سے مراد چرچ، ایک چرچ کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رأتها بأرض الحبشہ، جو انہوں نے حبشہ کی زمین پر دیکھا تھا، حبشہ کی سرزمین پر، وما فيها من الصور، اور اس میں جو مورتیاں رکھی گئی تھیں اور جو مجسمے رکھے گئے تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ام سلمہ نے ذکر کیے۔ فقالت، تو آپ نے فرمایا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مرتا تھا، او العبد الصالح، یا کوئی نیک بندہ مرتا تھا، بنو علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور جن صورتوں کو، جن تصویروں کو اور جن مورتیوں کو، جن مجسموں کو تو نے دیکھا ام سلمہ، وہ اس مسجد کے اندر رکھ دیا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرچ کے حوالے سے کیا بتایا، جس چرچ کو حضرت ام سلمہ نے دیکھا تھا حبشہ کی سرزمین پر، اور اس میں مورتیاں بھی تھیں، تصویریں بھی تھیں، مجسمے بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصل میں کیا تھا کہ ان کے اندر جب کوئی نیک آدمی مرتا تھا نا، تو اس کی قبر کے اوپر وہ مسجد بنا دیتے تھے، قبر کو سجدگاہ بناتے تھے، اور اسی کے اندر وہ اس بندے کی جو اس قبر کے اندر ہوتا اس کی مورتیاں، اور اسی طرح باقی نیک لوگوں کی مورتیاں اس میں رکھ دیتے تھے۔ تو فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک مخلوق کے سب سے بدترین لوگ ہیں، مخلوق کے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ کون؟ جنہوں نے اس طرح کیا کہ نیک آدمی کی قبر کے پاس سجدہ گاہ بنا کر وہاں پر عبادت کرنے لگے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ، سب سے برے لوگ۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں فہؤلاء جمعوا بین الفتنتین، انہوں نے دو فتنے جمع کیے۔ کس طرح؟ فتنۃ القبور و فتنۃ التماثیل، ایک تو قبروں کا فتنہ اور دوسرا مجسموں اور مورتیوں کا فتنہ، تصویروں کا فتنہ۔ یعنی یہ جو ان لوگوں کا عمل تھا، ان لوگوں کے عمل کے اندر دو قسم کے فتنے تھے، ایک قبر کا فتنہ کہ قبر کے اوپر انہوں نے کیا کیا، سجدگاہ، قبر کے اوپر مسجد بنا دی، یا قبر کو انہوں نے سجدگاہ بنا لیا، یہ فتنہ، اور دوسرا اس کے اندر مورتیاں رکھ دی۔ تو جو لوگ وہاں پر زائرین جائیں گے وہ ان مورتیوں سے، ظاہر ہے مورتیوں سے عقیدت رکھیں گے، اور مورتیوں کا خوف اپنے دلوں میں بسائیں گے، مورتیوں سے وہ محبت کریں گے، ان سے امیدیں وابستہ کریں گے، ان پہ بھروسہ کریں گے۔ تو یہ دو قسم کے فتنے گویا کہ جمع ہو گئے ان کے اس عمل کے اندر۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، وَلَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ، صحیح بخاری میں ہی اور صحیح مسلم میں بھی ایک اور حدیث ہے، وہ بیان کر لیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور پر چادر ڈالنے لگے، اپنے چہرے انور پر چادر ڈالنے لگے۔ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس گھٹنے لگتا اس چادر کے اندر، تو کشفها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے اس چادر کو ہٹا دیتے تھے۔ فقال وهو كذلك، اسی حالت کے اندر، یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت تھا اور موت قریب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ پر اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ کہ کیوں؟ انہوں نے کیا جرم کیا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا۔
اس لیے ان پہ اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ اب اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ نے وجہ سے وہ اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ لہٰذا آج اگر کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ انبیاء سے رتبے میں کسی بھی کم رتبے والے انسان کو اس کی قبر کے اوپر اگر وہ سجدگاہ بناتا ہے، مسجد بناتا ہے یا اس کو سجدگاہ بناتا ہے، تو یقیناً اس پر بھی اللہ رب العزت کی لعنت ہوگی، اس پر بھی اللہ رب العزت کی پھٹکار ہوگی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان احادیث کو ذکر کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی قبر کے پاس، چاہے وہ قبر کسی نیک آدمی کی کیوں نہ ہو، صالح انسان کی قبر کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ کسی نبی کی قبر کیوں نہ ہو، نبی کی قبر کو سجدگاہ بنانا یہ موجب ہے کس چیز کا؟ اللہ کی لعنت کا اور اللہ کی پھٹکار کا۔ اسی طرح نیک لوگوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا کر ان کی قبروں کے پاس جا کر عبادت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید وارد ہوئی ہے، جو کہ ان حدیث کے اندر ذکر کی گئی۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ مختلف درباروں اور مزاروں پہ جاتے ہیں، اور ان کا ایک نظریہ یہ ہوتا ہے، کئی لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا جو کھلا شرک کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ ہوتا ہے تبرک کا۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک نیک آدمی کی قبر ہے، ایک بزرگ کی، ایک ولی اللہ کی قبر ہے، تو چلو وہاں پر جا کے عبادت کریں گے تو وہاں ہمیں ثواب زیادہ ہو۔ ایک تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، دوسرا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر وہاں جائیں گے تو وہاں پر ہماری دعا زیادہ قبول ہو، اور ان اولیاء پر سفارش کریں۔ ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس طرح سفارش کا عقیدہ رکھنا یہ شرک کی جڑ ہے، یہیں سے شرک کی ابتدا ہوتی کہ یہ قبر والے لوگ جو ہیں وہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ مکہ کے کافر بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے اپنے بتوں کے بارے میں، کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو شرک قرار دیا۔ اور آج جو مسلمان کرتے ہیں یقیناً یہ بھی شرک کہ قبر والے لوگوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا شفاعت کا، کہ ہماری ان تک پہنچتی ہے اور یہ آگے اللہ تک پہنچاتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا شرک ہے۔ کیا میری آواز سب لوگوں کے پاس صحیح نہیں آ رہی؟ ہاں جی جلدی بتائیں، میری آواز صحیح آ رہی نہیں آ رہی؟ کلیئر ہے، چلیں الحمدللہ۔ تو ان احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کائنات کے سب سے برے لوگ قرار دیا کہ جو کسی بھی نیک آدمی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں، کسی بھی نیک آدمی کی قبر کے پاس چاہے وہ اللہ کی عبادت کیوں نہ کریں، یقیناً وہ کائنات کے برے بدترین لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے نیک آدمی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر چاہے وہ اللہ کی عبادت ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، تو یقیناً ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین لوگ قرار دیا۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت اور پھٹکار بھیجی کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کی قبر بھی جو ہے اس کو سجدہ بنانا یہ موجب ہے اللہ کی لعنت کا اور اللہ کی پھٹکار کا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی یحذر ما صنعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی کے آخری حصے میں اور موت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ارشاد فرماتے تھے، تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے اپنی امت کے لوگوں کو کہ جس طرح ان لوگوں نے کیا تم نے ویسے نہیں کرنا، تم نے اپنے نبی کی قبر کو سجدہ نہیں بنانا۔ ولولا ذالک، اگر یہ خوف نہ ہوتا، اگر یہ چیز نہ ہوتی، ابرز قبرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ ظاہر رکھی جاتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دفنایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے اندر دفن کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر چھپی رہے
ظاہر نہ ہو تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدگاہ نہ بنائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی نبی جہاں پر اس کی موت آتی ہے وہیں پر اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت چونکہ حجرہ عائشہ میں آئی تھی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ بھی حجرہ عائشہ کے اندر ہی بنائی گئی۔ تو اس میں گویا کہ دو مقاصد، حجرہ عائشہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنانے کے دو مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ چھپی رہے اور لوگ اس کو سجدگاہ نہ بنائیں، اور دوسرا مقصد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی نبی جب جہاں پر اس کی موت آتی ہے تو وہیں پر اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ظاہر نہیں رکھا گیا کیونکہ خشیہ ان یتخذ مسجد، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو سجدگاہ بنا لیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، ہم اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اعتراض ہو سکتا ہے اور بعض لوگ کرتے ہیں اعتراض، اس اعتراض کو بھی توجہ سے سنیں اور اس کا جواب بھی توجہ سے سنیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی بھی قبر پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے اور کسی بھی قبر کو سجدگاہ بنانا جائز نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی کے اندر کیوں ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو کہ یہ قبروں کے پجاری ہوتے ہیں اور قبروں پر شرک کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر مسجد نہیں بنائی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد جو ہے، مسجد نبوی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تعمیر کی گئی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کے اندر حصہ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 10 سال پہلے مسجد نبی کو بنایا گیا۔ تو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حیات تھے تو اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ کہنا سر سے غلط ہے کہ مسجد نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بنایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدگاہ بنایا گیا۔ یہ بات بالکل جھوٹی اور غلط بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 10 سال پہلے بنائی گئی تھی اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا تو وجود ہی نہیں تھا کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو مسجد بنائی گئی، اس وقت قبر کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے اندر نہیں دفنایا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کے بارے میں لوگ مغالطے جب لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، مغالطوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ حقیقت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کی قبر مسجد نبوی کے اندر نہیں بنائی گئی، ہرگز نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حجرہ عائشہ کے اندر بنائی گئی اور حجرہ عائشہ مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا لیکن مسجد کے اندر نہیں تھا۔ یہ تیسری بات ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسجد نبی کے اندر حجرہ عائشہ کو مسجد نبی کی حدود کے اندر داخل کرنے کا جو عمل تھا، یہ تو پہلی صدی کے تقریباً آخر میں پیش آیا جب مسجد نبی کی توسیع کی گئی تقریباً 94 ہجری میں۔ تو اس وقت مسجد نبی کی ایکسٹینشن کے موقع پہ اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجرہ عائشہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، اس کو مسجد کے اندر شامل کیا گیا۔ تو لہٰذا اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسجد نبی کو سامنے رکھ کر یہ بات کہنا کہ جب مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود قبر موجود ہے تو لہٰذا کسی بھی قبر کے اوپر مسجد بنا سکتے ہیں، یہ بالکل غلط بات۔ میں دوبارہ آپ کو اس کی وجوہات بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد قبر پر نہیں بنائی گئی، جب بنائی گئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حیات تھے اور آپ کی وفات جو ہے اس سے تقریباً 10 سال کے بعد واقع ہوئی۔
اس وقت قبر نہیں تھی، ایک بات۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرہ میں، حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا۔ اس وقت حجرہ عائشہ مسجد کے اندر نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو حجرہ عائشہ کو مسجد کے اندر شامل کیا گیا، مسجد کے ایکسٹینشن میں، تو یہ 100 سال کے بعد تقریباً پہلی صدی ہجری کے آخر میں اس طرح سے معاملہ ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے ایسے نہیں تھا۔ حجرہ عائشہ الگ تھا، مسجد نبوی جو ہے وہ الگ تھا۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو مسجد کی ایکسٹینشن میں داخل کرنے کے بعد بھی قبر مبارک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے آس پاس 3 دیواریں بنائی گئی۔ کہ جو اوپر تک بند ہے اور کوئی راستہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، کوئی بھی انسان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ 3 مثلث دیواریں جو ہے بنائی گئی، مثلث تکونی دیواریں بنائی گئی ہیں، جو کہ اوپر چھت تک ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں بنایا گیا۔ اور آگے ہم پڑھ، قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کبھی بھی سجدہ گاہ نہیں بنایا، لہذا اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی کہ کسی بھی قبر مسجد بنا سکتے، ہرگز نہیں۔ ہم نے پہلے 2 حدیثیں پڑھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بنائے گا، نبی کی قبر کو بھی جو بندہ سجدہ بنائے گا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر جو بندہ چاہے اللہ کی عبادت بھی کرے گا، تو وہ اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہو۔ اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں کہ آج ہم نے زیادہ پڑھنا ہے۔ ولی مسلم عن جندب بن عبد اللہ، حضرت جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو صحیح مسلم ہے وہ بیان کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت بخمس، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے 5 دن پہلے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اللہ تعالیٰ کی طرف برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا تم میں سے کوئی خلیل ہو، کوئی تم میں سے میرا خلیل ہو، یعنی بہت ہی گہرا دوست ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ محبت تھی، لیکن یہ جو خلیل کا جو رتبہ ہے نا، یہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں حبیب اللہ یا حبیب اللہ، پکارتے بھی ہیں اس طرح یا حبیب اللہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ کیوں گستاخی ہے؟ گستاخی اس لیے ہے کہ حبیب اللہ جو ہے یہ کم رتبہ ہے خلیل اللہ سے، تو گویا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہتا ہے، تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابراہیم علیہ السلام سے گھٹا رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابراہیم خلیل اللہ سے زیادہ ہے، بلکہ تمام کے تمام انبیاء سے زیادہ شان اور فضیلت کس کی ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کہنا یہ چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ تھے، نہ کہ حبیب اللہ۔ حبیب اللہ کہنا اس میں گستاخی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیل اللہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ خود اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، اس سے پہلے حدیث کے ابتدائی الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو میں نے خلیل نہیں بنایا، میں خود اللہ کا خلیل۔ پھر آپ فرماتے کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میرا خلیل کون ہوتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت تھی۔ اس امت کے اندر سب سے افضل ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیل بنانا چاہتے تو اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق کون تھے؟ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا، خبردار، یہ اپنی وفات سے 5 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، خبردار، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مساجد، تم سے پہلے جو لوگ تھے نا وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے تھے، نبیوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بناتے تھے، ان کو سجدگاہ بناتے تھے۔ الا، خبردار، فلا تتخذوا القبور مساجد، تم قبروں کو سجدگاہ نہ بنانا، فإني أنهاكم عن ذلك، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی نیک آدمی کی قبر پر جا کے اللہ کی عبادت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ کسی بھی نیک آدمی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا یعنی وہاں پر جا کے نماز پڑھنا، کیونکہ جہاں پر انسان نماز پڑھتا ہے وہ اس کی مسجد ہوتی ہے، جیسے کہ آگے شیخ الاسلام نے اس کی وضاحت کی۔ تو کسی بھی نیک آدمی حتیٰ کہ نبی کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنانا جائز نہیں، اور کسی بھی نیک آدمی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا اور اس پر مسجد تعمیر کرنا قطعاً درست نہیں ہے، اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شیخ الاسلام کہتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخر میں اس سے منع فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض کے اندر مبتلا تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، کن پر؟ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنایا۔ والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، اور سجدگاہ بنانے میں سے ہی ایک چیز کیا ہے؟ وہاں پر نماز پڑھنا ہے۔ کسی بھی قبر، کسی بھی نیک آدمی کی قبر کے پاس نماز پڑھنا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اس کو سجدگاہ بنا رہے ہیں، چاہے وہاں پر مسجد نہ بھی بنائی جائے تب بھی آپ نے جب نماز پڑھ لی وہاں پر کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس تو گویا کہ آپ نے اس کو مسجد بنا لیا، اس کو اپنی سجدگاہ بنا لیا، اور اس عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو بھی اس طرح کا عمل کرے گا۔ وہ معنی قوله خشی ان یتخذ مسجدا، یہی معنی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ تھا، خوف تھا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدگاہ نہ بنا لیا جائے۔ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس مسجد بنانے والے نہیں تھے۔ وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، ہر وہ جگہ کہ جس کا قصد کیا جائے نماز کے لیے تو اس نے گویا کہ اس کو مسجد بنا لیا۔ بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعلت لي الارض مسجدا وطہورا، کہ زمین میرے لیے سجدگاہ بنائی گئی ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ بنائی گئی۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ابھی جو ہم نے بات کی، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی نیک آدمی کی قبر کو سجدگاہ بنانا اور اس کی قبر کے پاس جا کے عبادت کرنا، چاہے انسان اللہ کی عبادت کیوں نہ کر رہا ہو، اس پر بہت ہی سخت وعید آئی ہے۔ چہ جائے کہ انسان خود قبر والے کی اگر عبادت کرے گا تو اس کا تو اور بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ تو کھلا شرک۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مسند احمد کے اندر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احیاء، کہ لوگوں میں سے سب سے برے لوگ وہ ہیں جن کو قیامت پائے گی، یعنی جن پہ قیامت آئے گی، وہ ہم احیاء، اور وہ زندہ ہوں گے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی نا، اور جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے وہ سب سے برے لوگ ہوں گے، کیونکہ قیامت قائم ہی برے لوگوں پہ ہونی، جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ حدیث کے اندر موجود ہے، جب تک روئے زمین پر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ایک بھی انسان رہے گا، روئے زمین پر یعنی پوری دنیا میں ایک بھی انسان اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ تب قائم ہوگی جب روئے زمین پر کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب سب کے سب لوگ کافر مشرک ہوں گے تو ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ برے لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی طرح والذین یتخذون القبور مساجد، جو لوگ قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے ہیں تو وہ بھی سب سے برے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، جو لوگ قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے ہیں یعنی قبروں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں،
قبروں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ نیک لوگوں کی قبریں کیوں نہ ہو، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سب سے برے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سب سے برا قرار دیا، کیونکہ قبروں کے پاس نماز پڑھنا اصل میں ایک ذریعہ ہے جو شرک تک پہنچاتا ہے۔ نیک آدمی کی قبر کیوں نہ ہو تو دیکھتے دیکھتے آخر کار وہاں پر کی قبریں کیوں نہ ہوں، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہو کہ امت کے لوگ جو ہیں وہ شرک کے اندر واقع ہو جائیں۔ اب یہ جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں، ان احادیث سے کچھ مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ مسائل کیا ہے؟ پہلا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو کہ کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس مسجد بنا لے، یا اس قبر کے اوپر مسجد بنا لے، یا اس قبر کو وہ سجدگاہ بنا لے، اس طرح کہ وہ اللہ کی عبادت وہاں پر کرے، تو چاہے اس کی نیت اچھی کیوں نہ ہو، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعید سنائی کہ وہ لوگ سب سے برے لوگ ہیں کہ جو کسی بھی نیک آدمی کی قبر کو کیا کرتے ہیں، وہ سجدگاہ بنا لیتے ہیں، عبادت کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ کسی بھی نیک آدمی کی قبر کو عبادت کی جگہ بنائیں گے تو یہاں سے کیا ہوگا، یہاں سے شرک کا آغاز ہو جائے، آگے چل کر پھر اسی قبر والے کی پوجا شروع ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک نیت کے ساتھ کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس جا کر اللہ کی عبادت کریں، لیکن آگے چلتے چلتے وہاں پر پھر شرک شروع ہو جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہت ہی برا قرار دیا۔ مسئلہ نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مورتیوں سے منع کیا اور اس بارے میں سخت وعید سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ مورتیاں بنا کے رکھتے ہیں قبروں کے اندر، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سب سے برے لوگ۔ نمبر تین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شد و مد سے روکا، بڑی سختی کے ساتھ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے اس طرح کا کام نہیں کرنا کہ کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس جا کے عبادت کرنا، اس کو سجدگاہ بنانا، اس پر مسجد بنانا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے رہے، پہلے اپنی زندگی میں آپ اس کو بیان کرتے رہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے مزید اس کو بیان کیا کہ جو لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بناتے ہیں وہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق۔ تو اس لیے یہ آخری زندگی میں، یعنی وفات سے کچھ دن پہلے، یہ دوبارہ، بلکہ اس کو یعنی پہلے بھی کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان کیا، لیکن اپنی وفات سے پہلے پھر سے اس کو بیان کرنا جو ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شد و مت کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا اور امت کو ڈرایا کہ ایسا نہیں کرنا کہ کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس جا کے اس کو سجدگاہ بنا لو، اس پر عبادت کی جگہ بنا لو، مسجد تعمیر کر دو، اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے وجود سے بھی پہلے، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، آپ حیات تھے، آپ پر موت نہیں آئی تھی، تو اپنی قبر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرا دیا کہ میری قبر کو جو ہے سجدگاہ نہیں بنانا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کہ یہ یہود و نصارہ کے طور طریقے تھے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنایا۔ مسئلہ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت اور پھٹکار بھیجی۔ مسئلہ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں مراد کیا تھی؟ موت سے پہلے یہ بیان کرنا، اس کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرانا چاہتے تھے کہ میری امت کے لوگ میری قبر کو سجدگاہ نہ بنائیں۔ اور مسئلہ نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلی جگہ پہ کیوں نہیں بنایا گیا، حجرہ کے اندر کیوں رکھا گیا چھپا کر، اس کے اندر علت اور اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدگاہ نہ بنایا جائے۔ مسئلہ نمبر 9، فی معنی اتخاذها مسجد، قبر کو، کسی بھی نیک آدمی کی قبر کو سجدگاہ بنانے کا معنی کیا ہے؟ یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر جا کے عبادت کرنا، وہاں پر جا کے نماز پڑھنا۔ جو بندہ جس جگہ پہ نماز پڑھتا ہے وہ اس کو سجدگاہ بنا لیتا ہے، وہ اس کو مسجد بنا لیتا ہے۔ تو کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ مسجد بن جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی قبر کو سجدگاہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر جا کے عبادت کرنا، چاہے آپ اکیلے اللہ کی عبادت کیوں نہ کر رہے ہوں، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر رہے ہیں، اور یہیں سے پھر شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ مسئلہ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے ساتھ ہی ذکر کیا کہ یعنی آخری حدیث جو ہم نے پڑھی نا، اس میں دو قسم کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ذکر کیا. ایک وہ جو کہ جن پر قیامت قائم ہوگی، وہ سب سے برے لوگ ہوں گے. دوسرا وہ لوگ جو مسجدوں کو سوری قبروں کو سجدگاہ بناتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے برے لوگ ہوں گے جیسے کہ وہ لوگ سب سے برے لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم. گویا کہ قبروں کو سجدگاہ بنانے والے جو لوگ ہیں وہ سب سے بدترین لوگ ہیں، کیونکہ سجدگاہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے شرک کا دروازہ کھول دیا. مسئلہ نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے 5 دن پہلے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو بھی ہم نے پڑھا ہے پچھلی حدیث کے اندر، کہ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، تو یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے 2 گروہوں پر رد کیا. اور 2 گروہ کون سے ہیں؟ جو کہ اہل بدعت میں سب سے برے گروہ ہیں. بلکہ کئی اہل علم نے ان 2 گروہوں کو اس امت کے 72 فرقوں سے نکال دیا ہے کہ وہ 72 فرقوں کے اندر آتے ہی نہیں. اور وہ ہے رافضہ اور جہمیہ. ایک رافضیوں کا گروہ ہے اور ایک جہمیہ کا گروہ ہے. رافضی گروہ تو آپ جانتے ہیں، رافضی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کے برے عقائد، یہ ہم بعد میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اگر کبھی موقع ملا. جہمیہ جو ہیں یہ جہم بن صفان کے پیروکار تھے. ان کے عقائد بھی بہت ہی خطرناک تھے. انہوں نے بھی کئی بدعات کو ایجاد کیا تھا. ان میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تقدیر ہے نا، تقدیر اصل میں انسان کو مجبور کر دیتی ہے. تو انسان اصل میں مجبور ہے، انسان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ جبریہ والا عقیدہ ہے. اور اسی طرح ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کرتے تھے. تو بہرحال تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ جو رافضہ اور جہمیہ کا جو گروہ ہے نا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قبروں کی پوجا کر کے شرک کا آغاز کیا. اور یہ سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے قبروں کے اوپر مسجد تعمیر کی اور ان کو سجدگاہ بنایا. اور یہ چیز بالکل واضح ہے. آج آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں ہمارے پڑوسی ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. اچھا جی، مسئلہ نمبر 12، معبولی ابھی من شدت النزع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت نزع کا شکار ہوئے. اس میں عبرت ہے، سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی حالت نزع کا شکار ہوں گے جب ہمارے پر موت آئے. مسئلہ نمبر 13، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنا لیا. مسئلہ نمبر 14، اس بات کی محبت، اس بات کی علامت ہے یا صراحت اور وضاحت ہے کہ جو خلیل ہونا ہے نا، یہ محبوب ہونے سے اوپر والا رتبہ ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ حبیب اللہ کہنا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اصل میں خلیل اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ خلیل اللہ جو ہے یہ حبیب اللہ سے اعلیٰ رتبہ ہے. مسئلہ نمبر 15، التصریح بان الصدیق افضل الصحابہ، اس بات کی وضاحت بھی ہوگی اس حدیث کے اندر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے افضل صحابی ہے. اور مسئلہ نمبر 16 جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بننے کے سب سے زیادہ حقدار تھے وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو میں یقیناً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا. تو یہ جو پچھلا باب ہم نے پڑھا ہے، اس باب کا خلاصہ چند لفظوں کے اندر یہ ہے کہ وہ بندہ جو کہ نیک آدمی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اگر اللہ کی عبادت بھی کرے گا تو وہ بہت برا عمل ہے اس کا، اور وہ انسان بہت برا انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کا دروازہ کھول رہا ہے. چہ جائے کہ وہ اگر قبر والے کی عبادت کرے گا، اس کی پوجا کرے گا، تو وہ تو کھلا شرک ہے. تو گویا کہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں. کسی بھی نیک آدمی کی قبر کے پاس سجدگاہ بنانا، اس کو مسجد بنانا، وہاں پر کھڑے ہو کے عبادت کرنا، اس کو عبادت کی جگہ بنانا، یہ عبادت کرنا وہ تو اس ہے نا. آج ہم یہ دوسرا باب بھی پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. یہ باب جو ہے یہ بھی اسی پچھلے باب سے متعلق. یہ باب ہے ما جاء ان الغلو فی قبور الصالحین یصیرها اوثانا تعبد من دون اللہ. یہ باب اس بارے میں ہے کہ صالحین کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟
اس سے وہ جو صالحین کی قبریں ہیں نا وہ بت بن جاتی ہیں جن کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے. یعنی صالحین کی قبروں میں سے کوئی بھی قبر جب اس کے بارے میں آپ غلو کریں گے نا، یعنی حد سے تجاوز کریں گے، اس کی عقیدت، اس کی محبت میں جب آپ تجاوز کریں گے، حد سے آگے بڑھیں گے، غلو کریں گے، تو اس کی وجہ سے اس کا انجام کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انجام اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نیک آدمی کی قبر کیا بن جائے گی؟ وہ بت بن جائے گی جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے گی. وہ قبر بت بن جائے گی جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے گی. تو اس لیے قبروں کے بارے میں غلو کرنا درست نہیں ہے، قبر والوں کے بارے میں غلو کرنا درست نہیں ہے. ایسی عقیدت اور ایسی محبت رکھنا قبر والوں سے یا قبروں سے، ایسی عقیدت اور ایسی محبت رکھنا کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ وہاں پر وہ کسی اور کی پوجا شروع کر دے، تو یقیناً یہ کھلا شرک ہے. تو اس لیے یہاں اس باب کے اندر جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی قبر جو ہے وہ قابل احترام، کوئی بھی قبر ہو، ہر قبر جو قابل احترام ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا، کسی بھی قبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ بنانے سے منع فرمایا، قبر کے احترام کی خاطر قبر پہ بیٹھنے سے منع فرمایا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ احترام ضرور ہے، ہر قبر کا احترام ہے، لیکن قبر کے بارے میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ پھر اسی قبر کی پوجا شروع ہو جائے اور اسی قبر والے سے پھر انسان جو ہے وہ امیدیں وابستہ کرے، اسی کا خوف اپنے دل میں بسائے اور اسی طرح سے اسی پر توکل کرے، تو یہ جو ہے یہ چیز جو ہے انسان کو کھلے شرک کی طرف لے کے جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ، جہاں پر بھی تمہیں کوئی قبر ابری ہوئی نظر آئے تو اس کو جا کے زمین کی سطح کے برابر کر. اب دیکھیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر درباروں اور مزاروں کا وجود ہی نہیں ہے، سرے سے قطعی طور پر اسلام کے اندر درباروں اور مزاروں کا وجود ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جہاں پر بھی کوئی قبر اونچی ملے اس کو زمین کے برابر کر دو. قبر بھی اونچی نہیں رہ سکتی ہے، چاہے جائے کہ قبروں کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جائیں، بڑے بڑے دربار بنائے جائیں، بڑے بڑے قبے بنائے جائیں اور پھر لوگ ثواب کی نیت سے وہاں پر جائیں تو وہاں پر شرک نہیں ہوگا تو کیا ہو، جو کہ آج کل ہو رہا ہے. چلیں، اس باب کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دو حدیثیں غالباً ذکر کی ہیں، دو ہیں یہ تین ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں. پہلی حدیث موطا امام مالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی. الحمدللہ آج تک پچھلے 1400 تقریباً 1400 سے زیادہ عرصہ، 1400 سالوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا، 14 صدیاں، بلکہ تقریباً 14.5 صدیاں گزر چکی، اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کبھی بھی بت نہیں بنایا گیا کہ جس کی پوجا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت کر رکھی ہے. آج بھی وہ قبر محفوظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ قبر پہ پہنچ کر قبر کی پوجا شروع کر دے یا اس کو بت بنا لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے، آپ نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم، اس قوم پر اللہ رب العزت کا غضب بہت ہی شدید ہوا کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو صدقہ بنا لیا. ابھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو صدقہ بنا لیا. اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ کا غضب بہت ہی شدید ہوا کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو صدقہ بنا لیا. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر نبی کی قبر کو صدقہ بنانے سے اللہ کا غضب آ سکتا ہے تو نبی سے نچلے درجے کے جو لوگ ہیں، وہ چاہے کتنے بڑے بزرگان دین کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے اولیاء اللہ کیوں نہ ہوں، ان کی قبروں کو اگر صدقہ بنایا جائے گا تو کیا اللہ کا غضب نہیں آئے گا؟ کیا اللہ کی لعنت اور پھٹکار نہیں پڑے گی؟ وہ پڑ رہی ہے، وہ پھٹکار، وہ لعنت پڑ رہی، وہ اللہ کا غضب آیا ہوا ہے ان لوگوں پر اور ان ملکوں پر جہاں پر یہ کام دیدہ دلیری کے ساتھ کیا جاتا ہے، والعیاذ باللہ. دوسری حدیث، اور یہ اصل میں قول ہے مجاہد کا، مجاہد رحمہ اللہ جو کہ تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ جو فرمان ہے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى،
تو اس میں اللات کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ لات جو ہے نا، یہ اصل میں ستو گھول کر یہ حاجیوں کو پلاتا تھا۔ جب یہ فوت ہوا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ مجاور بن کے بیٹھے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ لوگ قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو ہیں، جب یہ فوت ہوا، یہ چونکہ حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، نیک آدمی تھا، تو جب یہ فوت ہوا تو اس کی قبر کے اوپر کیا کیا ان لوگوں نے؟ مجاور بن کے بیٹھ گئے، چنانچہ وہ قبر سجدگاہ بن گئی۔ گویا کہ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جب قبر کو سجدگاہ بنایا گیا، ایک نیک آدمی کی قبر کو، اور قبر کے بارے میں جب غلو کیا گیا، حد سے تجاوز کیا گیا، تو وہاں سے شرک کی ابتدا ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لات تھا، یہ حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا، اور ہم اس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں پیچھے ایک باب کے اندر کہ لات، عزا اور منات، یہ تینوں جو ہیں یہ کون سے بت تھے، کون کون سا قبیلہ کس کس بت کی پوجا کرتا تھا، اور اس کی ڈیٹیل ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ تو بہرحال آگے جو حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، کن پر؟ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی، اور کن پر؟ والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اور جو قبروں کے اوپر قبروں کو جو سجدگاہ بناتے ہیں، اور اسی طرح قبروں پر جو چراغ جلاتے ہیں، جو دیے جلاتے ہیں۔ اور آج دیے جلانا اور قبروں پر چراغ جلانا یہ تو عام ہے، تقریباً ہر گلی میں یہ چیز، اور لوگ وہاں پر جا کر قبر والے کا تقرب حاصل، اور اس سے ہماری مرادیں پوری ہوں، یہیں سے ہماری مرادیں پوری ہوں، یہیں سے ہماری حاجتیں پوری ہوں، یہیں سے ہماری مشکلیں ٹلیں گی۔ تو وہاں پر جا کر وہ قبر دیے جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، اور دیوں اور چراغوں کے اندر جا کے تیل ڈالتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرکیہ عمل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر، لعنت، لعنت، اللہ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو اس طرح قبروں کو سجدگاہ بناتے ہیں اور قبروں پہ دیے جلاتے ہیں۔ اچھا جی، اس باب کے اندر جو مسئلے ہیں وہ پڑھ لیں جلدی جلدی۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے تفسیر الاوثان۔ اوثان یعنی وثن کی جمع ہے، اوثان، وثن کہتے ہیں بت کو۔ اس کی تفسیر ہمیں معلوم ہو گئی کہ اگر کسی قبر کو بت بنا کر اس کی پوجا کی جائے گی تو وہ ایک وثن ہے جس کے اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے۔ نمبر دو، تفسیر العبادہ، عبادت کرنے کا معنی اور مفہوم بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ عبادت جو ہے یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور جو عبادت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسی طرح ہونی چاہیے۔ اگر اس کو چھوڑ کر کوئی بندہ اس طرح وہ کسی قبر والے کے پاس جا کر یا قبر کے اوپر جا کر عبادت کی جگہ بنائے گا، سجدگاہ بنائے گا، تو وہ عبادت جو ہے وہ اللہ کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ عبادت غیر اللہ کی ہوگی، جس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر تین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم يستعذ الا مما يخاف وقوعه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی جائے، یہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔ لیکن آپ کو خوف ضرور تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو بھی سجدگاہ بنا لیا جائے اور پھر یہاں پر شرک شروع ہو جائے۔ مسئلہ نمبر پانچ، اللہ رب العزت کا غضب بہت ہی شدید ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ جو قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے۔ مسئلہ نمبر چھ، سب سے اہم مسئلہ، معرفت صفت عبادت اللات، وہ لات نامی جو معبود تھا نا، اس کی پوجا کیسے شروع ہوئی کہ جب وہ چونکہ نیک آدمی تھا، مرا، تو اس کی قبر میں غلو کیا گیا اور پھر اس کی قبر کی پوجا شروع کر دی گئی۔ اس سے ثابت۔ مسئلہ نمبر سات، کہ وہ ایک نیک آدمی تھا، تو نیک آدمی کی قبر پر بھی اگر اس طرح سجدگاہ بنائیں گے تو یقیناً وہ برا عمل ہے، اور اس پر عبادت کرنا، اس کو سجدگاہ بنانا یقیناً یہ صحیح نہیں۔ مسئلہ نمبر آٹھ، صاحب القبر جو ہے انہ اسم صاحب القبر وذکر معنی التسمیہ، وہ صاحب القبر یعنی جو لات تھا، لات، اس کی قبر بنانے کے بعد وہ جو بت تھا یا جو پتھر تھا، اس کا نام بھی وہی رکھا گیا جو کہ اس کا اپنا نام، لات نامی جو نیک آدمی تھا اسی کا ہی نام رکھا گیا،
اس کے بت کا، اس کے قبر کا بھی، اچھا اس پتھر کا بھی۔ مسئلہ نمبر 9، لعنہ زوارات القبور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی کو جو قبروں میں بار بار جاتی ہیں، قبرستانوں میں بار بار جاتی ہیں، تو ایسی عورتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ مسئلہ نمبر 10، آخری مسئلہ، کہ جو شخص بھی کسی قبر پر دیا جلاتا ہے، چراغ جلاتا ہے، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اب یہ مسئلے ہم نے پڑھ لیے، لیکن ایک مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ عورتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی جو کہ قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، تو یہ ان عورتوں پر لعنت ہے کہ جو بار 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 کثرت کے ساتھ قبرستان کا رخ کرتی ہیں، قبروں کا رخ کرتی ہیں، درباروں مزاروں کا رخ کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں اللہ کی پھٹکار اور اللہ رب العزت کی لعنت کی مستحق۔ لیکن وہ عورتیں جو کہ صرف اور صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، اپنی قبر آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان میں جائیں، تو وہ اس طرح کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع الغرقد میں جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا تھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا تھا جو اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، تو اس نے کہا تھا کہ آپ کو کیا پتا میرے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی ہے۔ تو اس کو جب بعد میں بتایا گیا تو وہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کرنے لگی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ صبر جو ہوتا ہے نا وہ تو پہلے صدمے کے اوپر ہی ہوتا ہے، یعنی صبر کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان پر صدمہ آتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا صبر کرنے والا ہے۔ اب رو دھو کے جب تم آ گئی ہو، آپ کہتی ہوں میں صبر کروں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بیٹے کی قبر پہ کیوں آئی ہوئی ہو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، اس کو منع نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں آنے سے، بلکہ اس کی بے صبری پر آپ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں جب وہ مکمل پردے کی حالت میں ہوں، اور وہ صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، اپنی قبر آخرت کو یاد کرنے کے لیے کبھی کبھار جائیں تو عورتیں جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ میرے خیال میں کسی بھائی نے کوئی سوال بھی لکھ کے بھیجا ہے کہ کسی کی قبر پر جا کر اللہ سے اس کے لیے دعا کرنا کیا یہ جائز ہے؟ ہاں جی، اس کے لیے یعنی قبر والے کے لیے دعا کرنا یہ درست ہے، قبر والے کے لیے دعا کرنا، اس کی مغفرت کی دعا کرنا، اس کے رفع درجات کی دعا کرنا یہ درست ہے۔ جیسے اس قبر میں جو ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا، بالکل اللہ سے دعا کرنا اس کی مغفرت کے لیے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔